رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ رمضان مبارک کی رونقیں اور مزے لوٹ رہے ہیں آپ؟ رحمتوں کا مہینہ ہے اور دیکھیے کس قدر تیزی سے گزر رہا ہے۔ کل ہم نے اپنا پہلا پروگرام شروع کیا تھا اور آج ہم 7ویں پروگرام پر آ گئے ہیں۔ فضیلت رمضان میں کے حوالے سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں حسب معمول، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے موضوعات پر بات ہو رہی چونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہم نے بہت سے موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہیں قرآن کی وہ مثالیں، امثال القرآن، کہ قرآن نے مثالیں دے کر بات کو واضح کی، کیونکہ قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے، اور انسان جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں ابلاغ کرنا، اظہار کرنا، گفتگو کرنا بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی گفتگو کرنا کافی نہیں، اچھی پر اثر گفتگو کرنا ضروری ہے، چاہے وہ تکلم میں ہو چاہے وہ تحریر میں ہو۔ اچھی گفتگو کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، مثلا اس میں اسلوب بیان ہوتا ہے، محاورات ہوتے ہیں، امثال ہوتی ہیں، اور کچھ تشبیہات ہوتی ہیں، استعارے ہوتے ہیں، قصص ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کسی گفتگو کو اور کسی اظہار بیان کو خوبصورت اور اس میں حسن پیدا کرتی ہیں کلام میں۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کے کلام میں اختصار بھی ہے، امثال بھی ہیں، محاورے بھی ہیں، قصص بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں جو ایک اچھی اور زندہ زبان میں ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان امثال کی قرآن کو ضرورت کیوں پڑی ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب، جو قرآن کے اسکالر ہیں ہمارے بہت اچھے، اور حسب معمول تشریف فرما مفتی ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب ہمارے اس پینل میں ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ہر دو حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، یہ میری رسمی کارروائی ہے، ورنہ آپ کو خوش آمدید، آپ تو خود میزبان ہیں اس پروگرام کے۔ تو ناظرین محترم، اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، اور سوال یہ کہ مثالوں تمثیلات کی قرآن کو شجاع صاحب ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن تو خود بہت جامع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ انسان کے سامنے زندگی کا راستہ واضح ہو جائے جی کہ رب کن باتوں سے راضی ہوگا اور اصل کامیابی کس طریقے پر اس کو حاصل ہوگی۔ اس راستے کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے قرآن حکیم میں مختلف قسم کے اسالیب اختیار فرمائے ہیں، جن میں سے ایک اسلوب امثال کا یا تمثیلات کا بھی ہے۔ ہر زبان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ غیر واضح باتوں کو سمجھانے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، پیچیدہ باتوں کو، کمپلیکس سچویشنز کو آسان کرنے کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو قرآن نے بھی اس اسلوب کو اختیار کیا، ورنہ اگر قرآن تو ان حقائق کی بات کر رہے جو غیر مرئی بھی ہیں، اور اس کی تو بات ہی شروع ہوتی ہے الذین یؤمنون بالغیب سے، غیب پر ایمان کی بات کرتا ہے، تو کہیں غیب کے امور کو آسان انداز اور محاورے میں سمجھانے کے لیے رب کائنات نے مثالیں بیان فرمائیں۔ پھر یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جا بجا حق اور باطل کی مثالیں بیان فرمائی، حق والوں کی صفات بیان فرمائی، باطل والوں کی صفات بیان فرمائی، اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے، اہل حق اور ان کے اوصاف کو سمجھانے کے لیے، اہل باطل اور ان کے اوصاف کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں واضح فرمائی ہیں۔ اور یہ صرف قرآن ہی کا خاصہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی، بلکہ انجیل تو مشہور ہی اس حوالے سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں بہت بیان فرمائی۔ پھر جیسے آپ کی ابتدائی گفتگو میں بات آئی تھی، قرآن واعظ بھی کہتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، خوشخبریاں بھی سناتا ہے، ثواب کی امیدیں بھی دلاتا ہے، اور گناہ پر جو ہے وہ زجر و توبیخ بھی کرتا ہے۔ ان حقائق کو سمجھانے کے لیے بھی رب کائنات نے بار بار قرآن حکیم میں مثالوں کو بیان کیا، تاکہ راستہ واضح ہو، حقیقت سجھائی دے، اور زندگی کا مقصد کلیئر ہو جائے، اور ہر شے بالکل کلیئر ہو کر انسان کے سامنے آ جائے۔ اور یہ قرآن کا خاصہ ہے۔ قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 9 میں، یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی ہدایت دیتا جو بالکل کلیئر ہے۔ تو اس کلیئرٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں غیر مرئی حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے اور کہیں پیچیدہ مسائل کو واضح کرنے کے لیے مثالوں کو واضح فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ بات یقیناً آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ امثال کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد آگے پھر مفتی عمران صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ صبح بدا من طلعتی، صبح بدا من طلعتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ نے پچھلے وقفے سے پہلے والے سیگمنٹ میں سنا کہ شجاع صاحب فرمایا تھے کہ قرآن جو ہے وہ اتنے مختلف موضوعات سے بحث کرتا ہے، بشارتیں بھی دیتا ہے، خوف بھی دلاتا ہے، جنت، دوزخ، انسان، تاریخ، ہر چیز بیان کرتا ہے۔
اسلوب بیان کو آسان اور سہل کرنے کی جو زبان کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے یا ابلاغ کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اس میں مثالیں دینا، محاورے استعمال کرنا، روزمرہ استعمال کرنا، قرآن اس سے بھرپور ہے، اور چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے سے بھی قرآن چوکتا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے شرم نہیں آتی چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے سے۔ مفتی عمران صاحب آپ فرمائیے کہ قرآن حکیم نے جو یہ مثالوں والا اسلوب اختیار کیا، تو اس میں سب سے پہلی مثال کون سی آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جو ابھی آپ حضرات نے بیان کیا کہ مثالیں بہت ہیں، اللہ پاک نے بے شمار مثالیں بیان فرمائی ہیں، تو ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس میں جو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے مثال اللہ پاک نے دی وہ ایک اس دنیا کے نئے فرقے گروہ کی دی کہ جو لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ہی مسلمان تھے نہ ہی کافر تھے، جن کا باطن سیاہ تھا اور ظاہر اپنا آپ کا وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے تھے۔ یہ بالکل ایک نیا فرقہ تھا اسلام کی تاریخ میں، جن کو ہم منافق کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے چونکہ یا تو صرف مسلمان تھے یا کافر تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک عجیب و غریب فرقہ پیدا ہوا، اور مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش بھی ہوئی کہ ان کے ساتھ آتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مومنین کے پاس جاتے ہیں، کافرین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان سے ایسی مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ مذاق تم لوگ کے ساتھ نہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر سمجھ رہے ہیں شاید اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن یہ بیوقوفی دھوکہ دہی سب اپنے ساتھ ہے۔ پھر ان کے لیے جو اللہ پاک نے لفظ اور تمثیل استعمال فرمائی، پہلے تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہ اس طرح دھوکہ دہی کر کے کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں ہو رہا، بلکہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے فائدہ بھی ان کو نہ پہنچایا، نہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اس کے بعد جو ان کے لیے مثال دی وہ اللہ پاک نے بڑے دلچسپ انداز سے، بہت بلیغانہ انداز سے ان کی مثالیں پیش فرمائی۔ مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جس طرح کوئی شخص آگ جلائے، دہکائے روشنی کے لیے کہ روشنی ہو، تو جب وہ آگ روشن ہو گئی فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، باہر تو روشنی ہو گئی خوب، لیکن اب اندر کی جو روشنی انسان کی آنکھوں کی بینائی وہ سلب ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک اتنے باریک انداز سے مثال بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں قرآن میں سراج منیر کہا گیا کہ وہ ہدایت کے سر چشمہ ہیں، کہ دور دور تک دنیا ان سے متاثر ہوئی اور ہو رہی ہے آج تک، کہ ان کے بارے میں کافر اب بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ قائد ہیں، وہ لیڈر ہیں۔ غزالی بیان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد وہ شخصیت ہے کہ آج بھی قبر میں لیٹ کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام پہ قائم رکھے ہوئے، کہ یعنی مسلمانوں کی ڈوری آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے جڑی ہوئی ہے، کہ آج بھی آپ وہاں سے لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی روشنی کہ ہم 1400 سال بعد بھی الحمدللہ اس سراج منیر سے مستفید ہو رہے ہیں، اور وہاں سے نور ہدایت کی شمع پھوٹ رہی ہیں۔ لیکن یہ محروم اور بدبخت قوم وہ کہ جو رسول اکرم سے آ کے نگاہیں ملا رہے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن باہر جا کے کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ مذاق نہیں، تمہارے اندر کا نور سلب ہو گیا۔ ایک مفتی صاحب ذرا معاف کیجیے گا، ایک کالر ہے، شاید ان کی کال ڈراپ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی دیکھیے، میں نے آپ کی کال کو اتنی اہمیت دی کہ بہت اہم ترین گفتگو منقطع کی، ارشاد فرمائیے۔ بڑی مہربانی، ارشاد۔ عرض کروں؟ جی جی ارشاد۔ جی ہاں، میری عرض یہ ہے کہ مجموعی حال جو اسلام کی وجہ اسلام کے اوپر جا رہا ہے موجودہ دور، اور جو کچھ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ جی جی یہ ڈراپ ہو گئی یہ کال۔ ناظرین اب چونکہ مجبوری ہے مجھے وقفے پہ جانا پڑے گا، اس کے بعد آگے پھر ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔